خدا ان کے جلالی نام میں آپ سبوں کو میری طرف سے سلام۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم جو رات کے بدھ کی عبادت میں ہم سب یہاں پر موجود ہیں، اور یہ خداوند کا بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر اس روحانی مہینے کو، اس خوبصورت مہینے کو ہماری زندگی میں لے کر آیا تاکہ ہم مسیح کے دکھوں کو اور اپنے گناہوں کو جو ہے وہ یاد کریں اور انہیں ترک کریں، اور مسیح کے دکھوں کو یاد کریں کہ کس طرح اس نے ہمارے لیے صلیب اٹھائی، کس طرح اس نے ہمارے لیے دکھ سہا تاکہ ہم نجات حاصل کر سکیں۔ آج کا جو خوبصورت سا حوالہ ہمارے سامنے پڑا گیا ہے، یہ الفاظ میرے اور آپ کے مسیح کے لب مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جن کو آج ہم نے تلاوت کیا ہے، جس کے الفاظ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں پر اس کے منہ کی باتیں، یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں جس سے کائنات تخلیق ہوئی، یہ اس کے الفاظ ہیں جس سے کائنات میں خوبصورتی ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں جس نے ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ جو اس کے لب مبارکہ سے نکلے، اور جب تم روزہ رکھو۔ کیا کہا مسیح نے؟ جب تم روزہ رکھو۔ اب جب تم روزہ رکھو، کوئی عمر کا تعین نہیں بتایا گیا، کوئی وقت نہیں بتایا گیا کہ جدوں تو جوانی چ روزہ رکھے تے انج دی طبیعت ہوئے تیری، تے جدوں تو بڈھا ہے تے انج دی طبیعت رکھ لی۔ بزرگ جب ہو جائے تو جب تو روزہ رکھی تو اگر تیرا منہ اداس بھی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ تیرے بدن میں کمزوری ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بلکہ یسوع المسیح نے کہا کہ جب بھی تم روزہ رکھو، زندگی کے کسی بھی موڑ پر، زندگی کے کسی بھی ایام میں جب تو روزہ رکھتا ہے تو تیرے قوانین کیا ہونے چاہیے، تجھے کس طرح اپنی طبیعت کو رکھنا چاہیے، تجھے کس طرح اپنا انداز ہونا چاہیے، تیرا انداز کس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مسیح کی تعلیم ہے، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، یہ مسیح کی تعلیم ہے، اور مسیحت میں یہی سب کچھ ہے۔ کیا یسوع المسیح نے کہا کہ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح، کن کی طرح؟ ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنا۔ یہ ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے، یہ ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ ریاکار یعنی وہ لوگ جو ڈبل سسٹم میں چلتے ہیں، وہ لوگ جو ڈبل سوسائٹی میں چلتے ہیں، وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ ان کی اداس، ان کی طبیعت کا واضح کیا گیا ہے، ان کی طبیعت کو سامنے رکھ دیا گیا ہے، ان کے انداز کو سامنے رکھ دیا گیا ہے، ان کے سسٹم کو سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ ریاکار کس طرح روزہ رکھتے ہیں، ریاکار کس طرح روزہ رکھتے ہیں، اور ان کی طبیعت کیسی ہوتی ہے۔ یسوع المسیح نے کہا ریاکار جو ہے وہ روزہ اس طرح سے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی صورت کو کیا کرتے ہیں؟ اداس بنا لیتے ہیں، اداس بنا لیتے ہیں، اپنے چہرے سے نمایاں کرتے ہیں ہم روزہ دار ہیں،
اپنی طبیعت سے نمایاں کرتے ہیں ہم روزہ دار ہیں. ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. کیوں واضح کرتے ہیں؟ تاکہ سامنے والا آپ کو اس انداز سے دیکھے کہ یہ بندہ بہت روحانی ہے, یہ بندہ بہت پرہیزگار ہے, یہ بندہ بہت اچھا آدمی ہے, یہ بندہ جو ہے یہ بندہ بہت کوئی اچھا کام کر رہا ہے. اچھا کام کرنا چاہیے, لیکن عبادت میں خدا نے ہمیں پوشیدگی میں بات کرنے کے لیے کہا ہے. میرے عزیزو, میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ لکھا ہے کہ وہ اپنی صورت کو کیا کرتے ہیں؟ اداس بنا لیتے ہیں, وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں. ایک تو اداس ہوتا ہے, جس طرح کوئی بھی اتنے بندہ اداس ہوئے تو وہ چہرے تو ہی پتا چل جاتا, تو پر یار مجھے لگنا بڑا اداس جہا ہو گیا. اکثر جب میرے بچے پنجاب چلے جاتے ہیں تو جے میں ویسے ہی منہ چپ کر کے بیٹھا ہوا تو میں نے کہا بھائی صاحب لگتا تو ہی بچہ تو اداس ہو گیا. ایک تو چہرے سے اداسی ظاہر, ایک ہوتا منہ بگاڑنا, منہ کو بگاڑنا, منہ کو بگاڑ کر بتانا, واضح کرنا کہ اگر اداسی نہ نہیں نہ تینوں پتہ پہ چلتا تو منہ بگاڑ کے دسنے اسی کہ اسی روزہ دار اسی کیا. اگر کسی کو پتہ نہ چلے سامنے ہو, وہ کسی نے نا, ایک عورت تھی اور اس نے ایک سونے کی انگوٹھی خریدی. اب جب بھی کوئی اس کے گھر میں آئے نا تو وہ ہاتھ آگے ہلا کرنا بات کرے تاکہ میری انگوٹھی کی کوئی تعریف کرے, پر کوئی نہ اس کی انگوٹھی کی تعریف نہ کرے. وہ بڑی پریشان تھی. اس نے کہا کہ جو میں نے انگوٹھی خریدی اس کی تو کوئی تعریف ہی نہیں کر رہا, اب میں کیا کروں کہ اس انگوٹھی کی کوئی تعریف کرے. اس نے کیا کیا, اس نے اپنے پورے گھر میں آگ لگا دی, سب کچھ جل گیا. اب جب سب کچھ جل گیا تو جو بھی آئے نا پوچھے بہن کی ہویا کہ کنج آگ لگا, انہوں نے کہا انہوں نے کہا کوئی شے بچی, انہوں نے کہا سارا کچھ جل گیا صرف انگوٹھی بچی ہے. اگر اداسی سے بات نہیں بن رہی, اگر اداسی سے واضح نہیں ہو رہا, اگر اداسی سے کوئی آپ کو بتا نہیں رہا کہ بھائی تو روزہ دار ہے, پھر انہوں نے اپنی صورت کو بگاڑنا شروع کیا. کیا کیا انہوں نے؟ اپنی صورت کو بگاڑنا شروع کیا. میرے عزیزوں, یسوع المسیح نے کہا وہ اپنی صورت کو اداس بھی بناتے ہیں اور اپنے چہرے کو کیا کرتے ہیں؟ بگاڑتے بھی ہیں, تاکہ لوگ ان کو کیا کریں؟ روزہ دار جانے, ان کو لوگ روزہ دار جانے. ہم یہاں پر گھر دے وچ کوئی کڑی روزہ رکھ لے تے گھر والے نوں سارے نوں بہت پریشانی ہوندی ہے. خاص طور تے کڑی نہیں بہت ہی پریشانی ہے منڈے نوں. منو نہ ہلایا اج منو کوئی کام نہ کرے کیونکہ میں روزہ رکھیا. روزہ یہ نہیں ہے. میرے عزیزو, خداوند یسوع المسیح کے کیا الفاظ ہیں, آئے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے. وہ کیا کیا؟ انہوں نے اپنا اجر پا لیا. انہوں نے جو کچھ کیا ہے, انہوں نے جیسا بھی کیا ہے, انہوں نے اپنی صورت کو اداس بنایا ہے, بگاڑا ہے, جو بھی کیا ہے انہوں نے اپنا اجر پا لیا ہے. پر میں تم کو کیا تعلیم دیتا ہوں, جو میرے پیروکار ہے, جو میرے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں, جو مجھ سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں, جو مجھ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, ان کو میں یہ تعلیم دیتا ہوں کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت اداس
اپنی صورت اداس نہ بناؤ. میں تم کو یہ تعلیم دیتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پر نہ چلو، ان کے بتائے ہوئے قوانین پر نہ چلو. جو میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، جو میں تمہیں آئین دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت اداس نہ بناؤ، بلکہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں کیا کر؟ تیل ڈال. پہلا کام ہے یہ کہ ہم نے جب بھی روزہ رکھنا ہے، ہم نے اپنے سر میں کیا کرنا ہے؟ تیل ڈالنا ہے. تیل میرے عزیزوں ہمیں ایکٹیو رکھتا ہے. تیل کیا رکھتا ہے؟ ہمیں ایکٹیو رکھتا ہے. تیل ہمیں ایکٹیو رکھتا ہے اور ہمارے اندر سے سستی کو نکال دیتا ہے. آپ دیکھیں اپنی طبیعت میں آپ کا سر درد ہو رہا ہو یا آپ بڑے چہرے سے تھکاوٹ محسوس کر رہے ہو، تو آپ اپنے سر کی جب مالش کرواتے ہیں تو آپ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ جب ہمیں روزہ رکھنا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے، سست نہیں بننا. اپنے بدن سے دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا کہ مجھے کوئی لوگ جان دیں کہ یہ روزہ دار ہے، بلکہ اپنے سر میں کیا کرنا ہے؟ تم نے تیل ڈالنا ہے. دوسرا کیا کرنا ہے؟ اور منہ دھونا ہے. کیا کرنا ہے؟ منہ دھونا ہے. آپ نے بالکل اپنے جسم سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے سسٹم سے ظاہر نہیں ہونے دینا کہ ہم روزہ دار ہیں. پھر خدا کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا تاکہ آدمی نہیں، کیونکہ آدمی تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. جس کے سامنے آپ اداس بنے، جس کے سامنے آپ اپنے منہ کو بگاڑیں، جس کے سامنے آپ اپنے منہ کو اداس بنائیں، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. بلکہ آدمی نہیں، کیا؟ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے کیا دے گا؟ بدلہ دے گا. تجھے روزہ دار جانے گا. تجھے کیا کرے گا؟ تو لوگوں کو نہ دکھا کہ میں روزہ دار ہوں، تو لوگوں کو ظاہر نہ کر میں روزہ دار ہوں، بلکہ اپنی طبیعت سے اپنے خدا کو بتا کہ میں روزہ دار ہوں. اپنے خدا کو ظاہر کر دے کہ میں روزہ دار ہوں. لوگوں کو نہ دکھا، لوگوں پر ظاہر نہ کر کہ میں روزہ دار ہوں، بلکہ خدا کو کوشش کر کے خدا جان جائے کہ میں روزہ دار ہوں. ہاللیلویا. خدا جب جان جائے گا، خدا جب پہچان جائے گا کہ یہ روزہ دار ہے، تو پھر لکھا ہے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. تیرا باپ خداوند یسوع مسیح کا باپ جو ہم سب کا باپ ہے، وہ ہمیں کیا دے گا؟ بدلہ دے گا. اور ہم نے برکت لینے کے لیے، ہم نے برکت رسیو کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھنا ہے. جب ہم برکت رسیو کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے، جب ہم خدا سے برکت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے، تو پھر خدا آسمان سے ہم پر برکتیں برسائے گا. تو اگر ہم نے لوگوں کے لیے ہی روزہ رکھنا ہے تو پھر لوگوں سے جو آپ کو ڈیمانڈ ہے وہ ملتی رہے گی، خدا سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. بھوکے رہنے سے انسان اس لیے بھوکا رہتا ہے تاکہ آپ کو آسمان سے برکت مل جائے. تو اگر بھوکے رہنے سے آسمان سے کچھ آئے گا ہی نہیں تو بھوکے رہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے اپنے جسم کو دکھ بھی دیا ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے اپنے جسم کو تکلیف بھی دی ہے، پورا دن آپ بھوکے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، ہر چیز سے پرہیز کیا ہے، تو اگر ان تمام باتوں کے باوجود آپ کو کچھ ملا نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو بدلہ ملے. بدلہ اس وقت ملے گا جب ہم یسوع کی تعلیم کے مطابق روزہ رکھیں گے. ہاللیلویا. جب ہم یسوع کی تعلیم کے مطابق روزہ رکھیں گے تو پھر آسمان سے ہم پر کیا ہوگی؟ برکت نازل ہوگی. پھر آسمان سے ہمیں بدلہ مل جائے گا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، روزوں کا ایام شروع ہے اور ہم نے مسیح کی تعلیم کے مطابق روزہ رکھنا ہے.
मसीह के कवानीन के मुताबिक रोज़ा रखना है, तो फिर यीशु मसीह ने कहा कि फिर आसमान से मेरा बाप, तुम्हारा बाप आसमान से तुम्हें क्या देगा? रोज़ादार जानेगा और तुम्हें बदला देगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। मेरे अज़ीज़ों, हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। सब सर खुदावंद के हुजूर झुक जाए। जितने सब तमाम लोग दुआ कर सकते हैं, वक्त है कि हम अपने जिस मकसद के लिए जिस मकसद के लिए हमने रोज़ा रखा था, हम उसे खुदावंद के सामने रखें और खुदावंद के सामने जाहिर करें कि खुदावंद तू मुझे बरकत दे, ताकि तेरे सामने जो मैंने अपने जिस्म की कुर्बानी को पेश किया है, तू मुझे बरकत दे और तेरे सामने मैं सरनगू हूँ, मुझे तू बरकत दे। वफादार खुदावंद जी, कादिर मुतरिक मेरे आसमानी बाप, तुझे था, तुझे है, तुझे आने वाला है। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पोतले की चौकी है। तेरी आंखें ज़मीन पर लगी हैं और तू ही बनी ना इंसान को देखता है। जलाली खुदाम पुरफजल मुबारक मेरे बाप जी, मैं आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ और तमजीद करता हूँ और सताइश, वड्याई और बुजुर्गी करता हूँ। और खुदावंद जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आज की बुध की सारी इबादत के लिए जो खुदावंद जी हमने आपके हजूर बड़ी खूबसूरत तरीका से की है। खुदावंद से अपने हजूर कबूल कीजिएगा। और मेरे मुबारक खुदावंद जी, आज जितने मेरे भाइयों ने, बेटियों ने, मेरी बहनों ने आए खुदावंद जी आपके हजूर रोज़ा रखा है, मेरे मुबारक खुदावंद जी इसके वसीला से इन बच्चों को, इन फैमिलीज को, इन तमाम लोगों को बहुत ज्यादा बरकत दीजिएगा। और आपका पाक रूह खुदावंद इन बच्चों के साथ हो और मेरा यीशु अपने बच्चों को अपने जलाल और अपने कलाम के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। मेरे मुबारक खुदावंद जी, मैं दुआ करता हूँ आपका जलाल ज़ाहिर हो खुदावंद जी, आपकी रहमत नाजिल हो। मैं अपने उस भाई के लिए भी दुआ करता हूँ जिसने खुदावंद सारे रोज़े के एहतमाम में खुदावंद जी बड़ी मदद और रहनुमाई की है। खुदावंद जी, मैं उस भाई के लिए बड़ी बरकत चाहता हूँ, उसकी फैमिली के लिए, उसके घराने के लिए खुदावंद जी मैं बरकत की दुआ चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावंद जी अब आसमान से आए खुदावंद जी बरकत नाज़िल कीजिएगा अपने बेटे पर और उसे बरकतों से मालामाल कीजिएगा। मेरे मुबारक खुदावंद जी, मैं दुआ करता हूं कि अपने बेटे को अपने जलाल के लिए और अपने कलाम के लिए इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करते रहिएगा। मेरे मुबारक खुदावंद जी, मैं दुआ करता हूं आज इस सारे खाने के लिए जो है खुदावंद जी तेरे लोगों के लिए तैयार किया गया है। मेरे मुबारक खुदावंद जी, तमाम लोगों को बड़ी बरकत दीजिएगा और खाने पर हम बड़ी बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं जितनी जाने इसमें शरीक को बरकत पाएं और आपके नाम को जलाल मिले। मेरे मुबारक खुदावंद जी, मैं तमाम जिंदगियों के लिए बड़ी बरकत चाहता हूं और इस पूरा महीना जो रोज़ों का अयाम है खुदावंद में हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कीजिएगा और हम सबको बड़ी ताकत और कुव्वत बख्शिएगा ताकि हम इन रोज़ों में शामिल हो सके और तेरे नाम को जलाल दे सके। मेरे मुबारक खुदावंद जी, हम सबों के साथ हुइएगा और बड़ी बरकत दीजिएगा और आपका पाक रूह हमें छूले, ब्लेस करे और हम तेरे नाम को जलाल देते रहे। मेरे मुबारक खुदावंद जी, हम सबों के साथ हुइएगा, हम सबों की बड़ी मदद और रहनुमाई कीजिएगा। आपका पाक रूह हमें छूले, ब्लेस करे और हम अपने खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। ये सभी कुछ मांगता हूँ आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। जो खुदा ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शाकत कुल ईमानदारों के साथ और बिलखसूस वर्षे की कलीसिया के साथ और जमात के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबों को बरकत दे। बात हो चुकी है, सब सलामती के साथ जाए। तमाम लोगों के लिए खाने का एहतमाम है, डेरे पर जाइएगा और तमाम लोग जो है वो खाने में शामिल होइएगा।